بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 313 ہے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء قادہ والعلماء سادہ ومجالسهم زیادہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء قائدین ہیں، علماء فقہا سردار ہیں، ان کی ہم نشینی میں اور ان کی ہم نشینی یعنی ان علماء کے ساتھ صحبت میں علم اور اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ بزرگان محترم، یہ حدیث انبیاء اور علماء کے باہمی تعلق اور ان کے بلند مقام کی نہایت جامع وضاحت کرتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء قائدین ہیں، یعنی وہ انسانیت کے حقیقی رہنما ہیں، رہبر ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت، شریعت اور سچائی کے راستے پر امتوں کو چلانے کے لیے بھیجا۔ ان انبیاء کی قیادت دنیاوی حکومت نہیں، بلکہ ان کی قیادت روحانی تربیت، اخلاقی رہنمائی ہے اور دینی ہدایت پر مبنی ہے۔ پھر فرمایا سرکار نے علیہ الصلاۃ والسلام، فقہا سردار ہیں، علماء سردار ہیں، یعنی وہ علماء جو دین کی گہرائی میں اتر کر احکام شریعت کو سمجھتے ہیں اور اس شریعت کے احکامات کو امت تک پہنچاتے ہیں، وہ انبیاء کے وارث اور ان کے بعد امت کے رہنما ہوتے ہیں۔ فقہا ہی وہ چراغ ہیں جو علم و عمل کی روشنی میں امت کو گمراہی کے اندھیروں سے بچاتے ہیں۔ پیغمبر نے ان دو حقیقتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کی ہم نشینی، ان انبیاء کی اور علماء کی ہم نشینی اضافے کا باعث ہے، یعنی انبیاء اور علماء کی مجلس میں بیٹھنا ایمان میں اضافے کا، علم میں اضافے کا، بصیرت میں اضافے کا اور نیکی کے اجر میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت دلوں کو پاکیزہ، نیتوں کو درست اور اعمال کو سنوار دیتی ہے۔ رب ذوالجلال اس مختصر سی حدیث کو سمجھنے کی اور ہم سب کو اس قابل بنائے جس رتبے اور مقام پر پیغمبر نے ہم سب کو فائز کیا۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے، ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کی باریکی کو سمجھنا چاہیے۔ اس مقام پر پہنچنے کے لیے جس تقوی اور طہارت اور توکل کی ضرورت ہے، ہمیں ان سارے امور پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ امت رہبری حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔